اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ عام طور پہ صدقہ جو لفظ ہے وہ نفلی صدقے کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کا اور تھوڑا آگے چل کے 11ویں پارے میں سورۃ توبہ ہی کی ایک آیت کا تقاضا یہ ہے کہ صدقات کا لفظ فرضی زکوٰۃ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان سے مال زکوٰۃ کو وصول کر لیا کریں اور پھر ان کے لیے دعا کیا کریں، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا ان کو سکون بخشتا ہے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے والا جس کی طرف زکوٰۃ ادا کرے، جواب میں اس کو دعا بہرحال ملنی چاہیے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب 8 مصارف کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی نا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، تو گویا یہ بات اور بھی واضح ہوئی کہ اس صدقے سے مراد فرض زکوٰۃ ہی ہے۔ الفقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں فقرات الظہر کہتے ہیں، یہ آپ کی کمر کے مہروں کی، جس کی کمر کے اوپر زیادہ بوجھ آ جائے اور وہ برداشت نہ کر سکے تو عربی زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ فقرات الظہر، اس کی کمر ٹوٹ پڑی۔ تو فقیر سے مراد وہ شخص کہ جس کے پاس گزر بسر کا سامان بھی نہ ہو۔ بات آئی ہے مسکین کی، تو مسکین وہ ہے کہ جو کماتا تو ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی اس سے پوری نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ فقیر اور مسکین ایک ہی معنی کے 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہنے کو بات صحیح ہے، لیکن باریکی سے اگر جب ان میں فرق موجود ہے تو ہمیں وہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ 2 درجے بن جاتے ہیں، فقیر بہت بنیادی درجہ ہے اور مسکین اس سے کچھ اوپر کا درجہ ہے۔ سورۃ الکہف کو پڑھیں 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جناب خضر علیہ السلام نے جو کشتی سمندر کے اندر توڑی تھی وہ 2 مسکینوں کی تھی، وہ سمندر کے اندر کام کیا کرتے تھے، یعنی وہ بچے پیٹ پالنے کے لیے کشتی چلاتے تھے۔ تو قرآن مجید کا تقاضا کیا ہوا؟ ان کا گزارا نہیں تھا ہوتا اس کشتی چلانے سے، اور ان کے اوپر قرآن کریم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ مسکین، یعنی کماتے تھے، ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ فقیر جو بنیادی ضرورت سے محروم ہو، اور مسکین جو کماتا ہو لیکن اس کی کمائی اس کی ضروریات کو مناسب نہ ہو۔ بات واضح؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجے جائیں، واپسی بھی آئیں تو ان سے سارا زکوٰۃ کا احتساب حساب لے کے تو ان کی سیلری اور ان کی تنخواہیں اور ان کی ضروریات یا ان کی سفری ضروریات اسی مال زکوٰۃ سے پوری کی جا سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحکام قائم کیا ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاملین کو بھیجتے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جب واپس آتے تو ان سے آپ علیہ السلام پورا حساب لیتے اور پھر ان کا جو اخراجات اس سے ہوتے وہ اس سے آپ چکا دیتے تھے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا مصرف یہ ہے کہ وہ شخص نو مسلم یا نیو مسلم کہ جس کو اسلام کے اوپر مزید پختہ رکھنا مطلوب ہو، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر کے اسے اسلام کے اس مستحسن اقدام سے ذرا ریلیف دے کے تو اس کے دل جوئی کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ مال زکوٰۃ خرچ کرنا ان کے اسلام لانے کا سبب ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کا مصرف یہی ہے کہ دل جیت کر یا اس کی ضرورت کو پورا کر کے مزید اس کو جو ہے وہ اسلام کے اوپر پختہ رکھنے کے لیے، جیسے آج عیسائی مشنریاں، قادیانی مشنریاں، رافضہ کی مشنریاں کام کر رہی ہیں، بچوں کو اسکالرشپ کے نام پہ، ویزے کے نام پہ، اور وہ باہر یہاں سے ملکوں میں بھجواتے ہیں، اور وہاں پہ جب انسان واپس آتا ہے وہ پوری طرح مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔
جس بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہاسٹل میں مل رہی، جس کو اسکول کالج اور اس کی یونیورسٹی کی فیس نہیں مل رہی، اسے تو اپنی سیمیسٹر فیس کے ساتھ ہے، جو بھی اس کی ضرورت پوری کرے گا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ضرورت تھی، آج اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ 4 باتیں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کروانے کے مسئلے میں کوئی غلام تو اس کی غلامی سے آزادی کے لیے قیمت ادا کرنا، چونکہ آج یہ تصور ہے نہیں، البتہ ایک صورت میں یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عدالتوں کا نظام کفر کے قانون کے اوپر ہے، یہاں سے فیصلے کی توقع ہو نہیں سکتی، تو لوگوں کو ہر جرم جو بڑا ہو یا چھوٹا تو اس کی سزا جیل ہوتی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر ہر جرم کی سزا جیل نہیں ہے۔ تو ان جیلوں میں سڑتے ہوئے مسلمانوں کو اس زکوٰۃ کے مال سے، جس کو آپ سمجھتے ہو یہ آدمی مجرم نہیں ہے یا یہ شخص خرابی نہیں کرتا، تو جیل میں اگر وہ جل سڑ رہا ہے تو آپ اسے آزاد کروا سکتے ہیں، یہ اس کی جدید صورتحال۔ والغارمین، اور جس کو چٹی پڑ جائے، غارم کہتے ہیں بوجھ کے نیچے دبا ہوا، خود صاحب حیثیت تھا لیکن 2 لوگوں نے قرض کا لین دین کیا، یہ اس کی ضمانت دے بیٹھا، ضمانت کے اوپر قرض دار نے اس کا قرض واپس نہیں لوٹایا، تو اب اس کو وہ قرض لوٹا کے اپنی اگر مالیت اپنے مال سے قرض لوٹاتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر محتاجی آ جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے کے اس کو اسٹیبل کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے میں ہو رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کام، عام طور پہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اسلامی لشکروں کو بسا اوقات مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہو تب بھی مجاہدین کی ہی مدد کرنا اس پہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسلامی لشکروں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے۔ بہرحال چونکہ آج کی دور کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کے اندر سے آپ تعلیم کے اوپر، ان ضروریات میں سے آپ کسی کے علاج کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، البتہ یہ سحر و افطار کا جو نظام ہے یہ نفلی صدقے سے ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل آپ کو بتایا کہ ضروری ہے کہ جس بندے پہ آپ زکوٰۃ خرچ کریں اسے مال زکوٰۃ حوالے کریں، نہ کہ اپنی من مانی سے اس کو کوئی چیز خرید کر دیں، یعنی وہ اپنی ضرورت کو خود سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے وابن السبیل، اور مسافر جو اگرچہ اپنے گھر پہ صاحب استطاعت ہے، اچھی سواری پر ہو سکتا ہے، لیکن سفر میں کوئی ضرورت آن پڑی، کوئی ضرورت، اور اس ضرورت کے باعث وہ محتاج ہو گیا کہ اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، یا وہ ضرورت مند ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دے کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ صاحب حیثیت اور خود صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جو مسافر ہو۔ تو یہیں پہ پھر یہ جو باہر ممالک سے یا باہر جو پاکستان سے نیچے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن کی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، مدارس میں، ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یا پھر باہر سے آئے کراچی اور باقی چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے لوگ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کو مسافر کے درجے کے تحت ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ ہے، یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں، اللہ ہی ان حکمتوں کو جاننے والا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا پاکیزہ مال انہی 8 کے اوپر اور عشر کا پاکیزہ مال انہی 8 کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان 8 کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیریفائی کیا کہ آپ علیہ السلام اپنی من مانی نہیں کرتے بلکہ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے تقسیم کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔